آپ کی جانب واپس آئیں گے. وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے. سب سے پہلے تو خبر دیجیے کہ ابھی تک کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, اور ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہت اچھا ہوگا. احسن صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ مبارک مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ احسن اقبال صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. احسن صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ غالباً رابطہ ہم کرنے کی دوبارہ ریکنیکٹ ہم کوشش کر کرتے رہے ہیں. ہیں. جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں تو پھر ان کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں کہ اب اسلام آباد میں ظاہر اب ہونے کیا جا رہا ہے, دن آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, تو کیا وہاں سے خبریں آتی ہیں؟ یقینی طور پر بڑی پازیٹیو خبریں آئیں گی. احتشام صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے اب کہ کس طرح سے یہ جو امریکی اڈے ہیں ان کو. احسن اقبال صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے بالکل. جی سر بتائیے گا ابھی تک کیا کچھ ہوا ہے. ظاہر ہے پوری قوم اس وقت انتظار کر رہی ہے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئے, تو آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ نیگوسیشنز کہاں تک پہنچے ہیں؟ پاکستانی قوم کو مبارکباد دوں گا کہ آج ایک تاریخی دن ہے. آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک ساری دنیا کی نگاہوں کا مرکز پاکستان اور اسلام آباد ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا ون آف دا فائنسٹ مومنٹس ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی ہم ان کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اتنی عزت دی ہے پاکستان کو, جو شاید تاریخ میں بہت کم موقعوں پر ہمیں اس قدر دنیا میں پذیرائی عالمی سطح پر ملی ہے. اور اب یہ مذاکرات شروع ہونے والے ہیں. پاکستان نے ایک بہت مخلصانہ کوشش کی, اگرچہ دونوں جو فریقین ہیں ان کے درمیان بہت فرق تھا, دونوں کی پوزیشن بہت انتہا پر تھی, لیکن ایک بڑی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو دن رات کی محنت ہے, اور مایوس ہوئے بغیر انہوں نے امن کے لیے جو کوششیں کی وہ بالآخر رنگ لائیں, اور اب دونوں فریق میدان جنگ سے نکل کر مذاکرات کی میز پر بیٹھنے جا رہے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے, اس لیے کہ اب یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ کی نہیں رہی, اس میں 193 ممالک بھی بن چکے ہیں. چونکہ جو ڈسرپشن ہوئی ہے اس جنگ کی وجہ سے, اس سے 193 ممالک کی معیشتوں کے اوپر بہت خطرات لاحق ہو چکے ہیں. تیل کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں, مہنگائی کی صورت میں, اور اسی طرح وہ سپلائی چین جو پیٹرو کیمیکل کی صنعت سے وابستہ ہیں ان کی ڈسرپشن سے پوری دنیا کی معیشت اس وقت متاثر ہے. دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس کریش کر گئی تھیں, اور آپ نے دیکھا کہ اب وزیر اعظم نے جب مذاکرات کے آغاز کا اعلان کیا تو اس سے پوری دنیا میں ایک مثبت رجحان آیا, اور ماہرین کے مطابق عالمی معیشت نے $3 ٹریلین سے زیادہ مثبت رجحان دیکھنے میں آیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی ایک ٹویٹ نے دنیا کی دولت میں $3 ٹریلین کا اضافہ کیا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ دونوں فریقین اسی سوچ کے ساتھ اس مذاکرات میں شریک ہوں گے کہ ان کے ساتھ کروڑوں عوام بھی, ان کا مستقبل بھی وابستہ ہے. کیونکہ اس تنازع کی صورت میں جو مہنگائی کا طوفان ٹوٹے گا, جو بے روزگاری آئے گی, اس سے کروڑوں لوگ غربت کی سطح سے پوری دنیا میں نیچے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے عالمگیر معاشی جنگ بھی بن چکی ہے, اور اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا مثبت آؤٹ کم ہوگا. اگر فوری اس کا کوئی مثبت حل نہ بھی نکلا, اور میرے نزدیک اگر دونوں فریقین سیز فائر کو مزید برقرار رکھنے پر اور مذاکرات کے ایک اور راؤنڈ پر بھی اتفاق کرتے ہیں, تو وہ بھی اس کوشش کا ایک بہت مثبت آؤٹ کم ہوگا. البتہ ہماری کوشش اور دعا تو یہی ہے کہ یہ فیصلہ کن مرحلہ ہو, اور اسی کے نتیجے میں کوئی پائیدار, مستقل اور مستحکم حل نکلے, جس سے کہ اس خطے میں بھی امن ہو اور دنیا کی معیشت بھی اس تباہی سے بچ سکے جو اس تنازع کے لمبے ہونے سے ممکنہ طور پہ پیش آ سکتے ہیں. احسن اقبال صاحب, احتشام بول رہا ہوں, میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال لے لیں. اس پاکستان سینٹر سٹیج پہ ہے پوری دنیا کے, اسلام آباد ایکارڈ کی باتیں ہو رہی ہیں, پاکستان کا اتنا سٹیچر جیو پولیٹیکل لیول پہ بڑھا ہے. میرا آپ سے سوال ہے, آپ ماشاءاللہ بہت چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, سیاست کو بھی اور اکانومی کو بھی. اب پوسٹ وار سینیریو میں پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ہمارا جی سی سی ممالک کے ساتھ اکنامک فائنینشیل کوآپریشن, اور یہ بڑی بات ہو رہی ہے $3 بلین جو لے لیے گئے یا دینے ہیں ہم نے اپنا یو اے ای کو,
کچھ اطلاعات ہیں، میں نے کہا میں آپ سے بھی پوچھوں کہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں آ جائیں گے، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، ہمارا $16 بلین جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ہر صورت میں ہمارے پاس ہونا چاہیے، 3 ماہ کی امپورٹ کا وہ پورا رہے گا، تو کیا کہیں گے اس پہ آصف صاحب؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پورا پاکستان کا کردار ہے، اس سے پاکستان کی جو عالمی سطح کے اوپر امیج ہے، جو اس کی سٹینڈنگ ہے سیاسی طور پر اور اس کے کردار کے حوالے سے، وہ بہت بڑی ہے، اور اس سے اس کے ڈیویڈنڈ ہمیں یقیناً حاصل ہوں گے، چونکہ اس علاقے میں اور خطے میں بھی پاکستان ایک محفوظ ڈیسٹینیشن کے طور پہ ابھرا ہے۔ تو نہ صرف مستقبل میں پاکستان کی طرف سرمایہ کاری کا رجحان ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ممالک جو اس جنگ کی تباہی سے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے مستقبل میں معاشی اور اقتصادی تعلقات میں بہتری آنے کا امکان ہے، اور اس سے پاکستان کو کافی انشاءاللہ تعالی نئے امکانات پیدا ہونے کا موقع ملے گا اپنے لیے، اپنی معیشت کے لیے۔ تو میں بہت پر امید ہوں کہ یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے آنے والے وقت میں بہت اچھے اثرات ہوں گے۔ البتہ ہمیں ایک بہت بڑا جھٹکا ضرور لگا ہے، جو یہ 1 مہینے کی جنگ ہوئی ہے جس سے تیل کی ڈسرپشن ہوئی ہے، اور عالمی منڈیوں میں بھی یہ قیمت کم از کم 3 سے 6 ماہ تک آہستہ آہستہ نارملائز ہوتی ہے، تو کچھ وقت لگے گا ہمیں بحالی کے طرف جانے کے لیے، لیکن جو ہی ہم اس جنگ کے خطرات سے نکلیں گے اس کے بعد ایک بحالی کا عمل شروع ہوگا، اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بہتر اس میں امکانات ہونے کی پوری امید ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ احسان اقبال صاحب، احتشام الحق صاحب، افسا کومل، ڈاکٹر شازیہ صاحب ہمارے ساتھ۔ تو اب بڑی پازیٹیو وائبز نہ صرف ہمیں شہر اقتدار سے مل رہی ہیں بلکہ